لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ساری تعریف و توصیف و حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا بلا شرکت غیر مالک، مدبر، آقا، شہنشاہ اور حاکم حقیقی ہے. وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے اور وہی ہمارا مشکل کشا ہے، اور اسی کے قبض قدرت میں ساری چیزیں ہیں. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا اور آخرت کی ان تمام بھلائیوں اور خیر کی طرف رہنمائی اور رہبری کی جس کے ذریعے ہم آخرت میں کامیابی اور کامرانی حاصل کر سکتے ہیں، اور ان تمام شر سے بھی ہمیں متنبع فرمایا جن سے بچ کر ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں. محترم حضرات، آج خطیب صاحب نے اپنے خطبے میں سورہ الم نشرح کی مختصر سی تفسیر بیان کی. یہ سورت مختصر سی سورت ہے جس کو ہم میں سے ہر شخص کو یاد ہے، اور ہم ہر شخص اس کو اپنی نمازوں میں اور سنن میں، نوافل میں اس کو پڑھتے رہتے ہیں. یہ سورت مکی سورت ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. جیسا کہ ہم جانتے ہیں قرآن میں جملہ 114 صورتیں ہیں، 114 صورتیں ہیں. اس میں سے تقریباً 86 یا 87 86 یا 87 صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، اور باقی یعنی 26 یا 27 صورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں. اس صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی 3 بڑی نعمتوں کا ذکر فرما رہا ہے، 3 بڑی نعمتوں کو گنوا رہا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: الم نشرح لک صدرک، اے اللہ کے رسول، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ اس صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے اور دلاسا دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دعوت کو لے کر مکہ کے لوگوں کو بلا رہے تھے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک ان کے اندر موجود تھے. لوگ آپ کی بہت عزت کرتے تھے، تکریم کرتے تھے، آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے. لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جب توحید کی طرف، رسالت کی طرف، آخرت کی طرف بلانے لگے، تو وہی لوگ جو آپ کے قبیلے کے لوگ تھے، آپ کے رشتہ دار تھے، خاص لوگ تھے، وہی آپ کے دشمن ہو گئے، اور وہی لوگ آپ کی دعوت کو نقصان پہنچانے اور رکاوٹیں کھڑا کرنے میں سب سے آگے وہی لوگ ہو گئے. تو اللہ اور ظاہر بات ہے، جب انسان کو جب یہ دعوت کا کام شروع کرتا ہے اور اس کے سلسلے میں اس کے اپنے ہی لوگ اس کو رکاوٹیں کھڑی کرتی ہیں، تو اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے اور اس کا دل پسند جاتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں بے شمار جگہ پہ ذکر کیا ہے. جیسا کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ بھی ذکر فرماتے ہیں: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے اللہ کے رسول، ہم جانتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ، بے شک آپ کا دل کیا تنگ ہو جا رہا ہے، بِمَا يَقُولُونَ، اس سبب سے کہ جو لوگ آپ کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں. یعنی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہتے تھے، کبھی جادوگر کہتے تھے، کبھی جھوٹا کہتے تھے. یعنی جبکہ ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، 40 سالہ زندگی معمولی زندگی نہیں ہے، پوری پیدائش سے لے کر 40 سال تک کی زندگی موجود ہے. صاف و شفاف زندگی آپ کے، ایک گناہ، ایک غلطی وہ لوگ نہیں نکال سکتے تھے. لیکن اس کے باوجود
جب توحید کی دعوت دینے لگے تو یہی لوگ کیا ہے آپ کے دشمن بن گئے تھے. تو ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پسیج جانا اور تنگ ہو جانا ظاہری بات تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے اور بطور ایک انسان بشر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی کیا ہے تنگ ہو جاتا تھا اور مایوس ہو جاتے تھے. جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جگہ اور ایک جگہ فرمایا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اللہ کے رسول شاہد کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک اور برباد کر لیں گے ان کے پیچھے پڑھ کر کہ وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں. یعنی یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں اور دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں. اس کو سوچ سوچ کر اور ان کی فکر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اتنا گھلا لے رہے تھے اور اتنے غمگین ہوتے چلے آ رہے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں 2 جگہ فرمایا کہ آپ شاہد کہ آپ اپنے آپ کو کیا ہلاک اور برباد کر لیں گے ان کے پیچھے پڑھ کر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا کام اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وما علیک الا البلاغ. آپ کا کام صرف اور صرف کیا ہے دعوت کو پہنچا دینا ہے. قبول کرنا نہیں کرنا یہ ان کا کام ہے. آپ کا کام صرف اور صرف وما علیک بمسیطر. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بے شمار جگہ پہ فرمایا کہ آپ ان کے اوپر نگران بنا کر نہیں بھیجیں, آپ ان کے اوپر داروغہ بنا کر نہیں بھیجیں گے. آپ کا کام وما علیک الا البلاغ. اور ہدایت دینا نہیں دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. کہ اللہ کے رسول آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو چاہیں بلکہ ولکن اللہ یہدی من یشاء, بلکہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تصور کیجئے کیسے کیسے حالات تھے مکے کی. 13 سالہ زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 13 سال مکے میں رہے. تو وہاں پر کتنی مصیبتیں کتنی پریشانیاں. اور 3 سال تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ابتدائی دعوت کے زمانے آپ کو شعب ابی طالب ایک گھاٹی میں گھیر دیا گیا تھا. وہیں پر کھانا وہیں پر رہنا پورا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا. وہاں پر حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچی تھی کہ پتے کھا کر زندگی گزار رہے تھے. بالکل محصور کر دیا گیا تھا. تو کس وجہ سے؟ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایک توحید کی طرف دعوت دے رہے تھے, اللہ کی طرف بلا رہے تھے اور آخرت کو ماننے کے لیے اور رسالت کو ماننے کے لیے دعوت دے رہے تھے. اس لیے ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا. تو ایسی صورت تو یہ کتنی گمبھیر صورت ہوگی. ذرا سوچ کر دیکھیے اگر ہم وہاں اس موقع پر ہوتے ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ پیش آ جائے تو ہمارے ساتھ کیا ہو جائے. آدمی یعنی پریشان ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت اور بہت سی صورتوں میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقوں سے مختلف پیراؤں سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے. یہاں پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت چھوٹی سی صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 اپنی نعمتیں گنوا رہا ہے. سب سے پہلے فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ الم نشرح لک صدرک. اللہ کے رسول کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ سینے کو آپ نے کھول دیا. یعنی توحید کے لیے اسلام کے لیے اور پوری شریعت کے لیے آپ کے دین کو کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے بالکل کھول دیا ہے. آپ کا اس پر یقین ہو گیا. یعنی شرح صدر انسان جب کسی چیز کی طرف دعوت دیتا ہے, آپ کسی چیز کے لیے آپ کے بارے میں تعارف کراتے, کوئی پروڈکٹ ہے کوئی میڈیسن ہے, جب آپ کہتے سب سے پہلے آپ کو خود یقین ہونا چاہیے کہ یہ اس کی افادیت کے بارے میں اس کے فائدوں کے تعلق سے, تو تب آپ اس کو اچھی طرح سے بیان کر سکتے ہیں. آپ یہ چیز ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے بلکہ جب لیکن اگر آپ کو خود شک ہے, آپ جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں جس چیز کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں اس میں آپ کو خود شک ہے تو آپ صحیح طور پر لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے. تو اس لیے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کے لیے اور توحید کو اور آخرت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بالکل کیا ہے شرح صدر کر دیا. چنانچہ اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ بھی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے شرح صدر کے لیے معراج پہ بھی لے کے گیا اور وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے تمام چیزوں کو دکھلایا. جنت اور دوزخ کے مناظر دکھلائے گئے اور تمام آسمانوں کی سیر کرائی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو اور اپنی عظمت کو اور وہاں کے جو مرنے کے بعد قیامت کے دن جو احوال پیش آنے والے ہیں ان تب کے تاکہ اس کے ذریعے کیا ہے انسان کو شرح صدر اور یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سب چیز آئندہ واقع ہونے والی ہیں. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ اور شرح صدر کے 2 معنی ہیں کہ یعنی ایک تو کیا ہے آدمی کا خود یقین ہو جانا دل پہ, یعنی ہمارا کہ اسلام پر ایمان پر آخرت پر قرآن پر ہمارا پختہ یقین ہو جانا. ایک ہم کو بالکل پختہ کہ یہ بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے اور یہ سچا مذہب ہے. یہ ایک شرح صدر. اور ایک شرح صدر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو دوسروں تک دعوت پہنچانے کے لیے حوصلہ ہونا پڑتا ہے اور ہمت ہونا چاہیے. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب نبی بنایا
تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ ذکر کیا، انی اخاف ربی انی اخاف ان یکذبون. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تبارک تعالیٰ، اے میرے پروردگار، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان یکذبون، کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، ویضیق صدری، اور میرا دل تنگ ہو رہا ہے، یعنی مجھے ہمت نہیں ہو رہی ہے، حوصلہ نہیں ہو رہا ہے کہ میں وہ جھٹلا دیں گے اور میری بات کو نہیں مانیں گے. تو اسی موقع پر انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا بھی کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا. اے رب، اے میرے پروردگار، میرے سینے کو کھول دے، یعنی میں جس دعوت کو دینے کے لیے فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے پاس جا رہا ہوں، اس کے لیے میں ہمت عطا فرما، طاقت عطا فرما، حوصلہ عطا فرما، اور میری زبان کو کھول دے. تو اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس بڑی نعمت کا ذکر کیا کہ الم نشرح لک صدرک، کہ اللہ کے رسول، کیا ہم نے آپ کی. اور اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کیا ہے، کھول دیتا ہے، سینے کو کھول دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں ایک جگہ فرماتے ہیں، فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام. اللہ تعالیٰ جس کو کے ساتھ یہ چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت دے، یعنی دنیا میں انسان کسی کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کا اسلام کی طرف اس کا مائل ہو جاتا ہے، اس کے دل کو کیا ہے مضبوط بنا دیتا ہے، اور اس کا دل کو کیا ہے اسلام کے لیے کی حقانیت کو اور اس کی صداقت کو کیا ہے اس کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھر دیتا ہے، اور وہ مکمل طور پر قبول کر لیتا ہے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام، بلال رضی اللہ تعالیٰ ایک غلام تھے، ان کو جب توحید کی ان کے دل میں کیا رچ بس گئی اور ان کے اندر شرح صدر ہو گیا دل اسلام کے تعلق سے کہ یہ سچا دین ہے اس کے ساتھ، تو اب ان کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، تپتی ریت میں، گرم ریت میں، پتھریلی زمین پہ ننگے بدن ان کو لٹا دے کر اس کے اوپر پتھروں کی سیل رکھ دی جاتی تھی، اور اب کہا جاتا تھا کہ تم انکار کرو، تو اس وقت بھی کہتے تھے اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ کا. یہ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے شرح صدر کر دیا کہ اسلام ہی حق ہے. اب اس کے بعد اس سلسلے میں جتنی بھی رکاوٹیں آئیں گی وہ ہمارے لیے قابل قبول ہیں، ہم اس سے ذرا بار کیا ہے دور نہیں ہٹیں گے، اس سے پاؤں پھیٹ کے واپس نہیں جائیں گے. تو یہ جب انسان کو اس کے تعلق سے کسی چیز کے تعلق سے وہ مضبوط ہو جاتا ہے اور اس کا شرح صدر ہو جاتا ہے، تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، رب اشرح لی صدری. ہمارے دلوں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ اسلام کے کھلے، ہمارے اندر بھی دلوں میں کوئی اسلام کے تعلق سے شک و شبہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام ہی حق سچا دین ہے، اور یہی کیا ہے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ تعالیٰ فرماتا جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو پسند کرنا چاہے، اختیار کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے. تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری نعمت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو دور کر دیا جو آپ کی پیٹھ کو کیا ہے توڑے دار آ رہا ہے. اس کے بھی دو معنی بیان کیے گئے ہیں. ایک تو اللہ مفسر بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام گناہوں کو معاف، حالانکہ اللہ تعالیٰ آپ کے کوئی بھی، آپ معصوم عن الخطا تھے، آپ سے ایک گناہ، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحابہ نے عرض کیا تھا، اللہ کے رسول آپ عبادت اتنی لمبی عبادتیں کیوں کر رہے ہیں، اتنی اپنے آپ پیروں کو سجا لے رہے ہیں، تو جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام پچھلے سے ساری چیزیں، سورہ فتح میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. اللہ تعالیٰ نے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے تمام گناہوں کو سب کو معاف کر دیا. اور اس کے علاوہ دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو اسلام کی دعوت کی جو ذمہ داری ہے اس کو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا. لوگوں کو پہنچانا اور اس کو لوگوں کو دعوت دینا کیا ہے، اس کے لیے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آسان کر دیا کہ آسانی کے ساتھ اور اس دعوت کو لوگوں تک پہنچایا جا سکتا تھا. تو اس طرح سے یہ اللہ تعالیٰ. تیسری بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو کس طرح سے بلند کیا. سب سے پہلے کفاری نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اس طرح سے بلند کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے لگے تو کفار کیا کرتے تھے، حج کے موقع پر تمام کئی قبائل آتے تھے، سب کو جا کے کہتے تھے کہ اے لوگوں یہاں پر ایک جادوگر آ گیا ہے اور تم اس کی بات کو نہیں ماننا اور تم اس سے دور رہنا، اس کی باتوں میں نہیں آنا. تو اس طرح سے وہ پبلسٹی کر رہے تھے، یعنی پورے قبائل کو معلوم ہو جا رہا تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو ابتدا میں صرف مکے کی حد تک تھی، چھوٹے سے خریے کی مکہ تھا، لیکن پورے اطراف اکناف کے قبیلوں میں نہیں گئے تھے رسول اللہ. لیکن کفار اللہ تعالیٰ نے خود ہی یعنی ان سے اس کی پبلسٹی اور اسلام کی تشہیر کا کام کفار سے ہی لے لیا اللہ تعالیٰ. تو حج کے موقع پر پورے قبائل آتے تھے، ان قبائل میں یہ لوگ جا کے اور دوسرے موقع پر بھی آتے تو کفار جا کے کہتے تھے کہ یہاں پر ایک جادوگر آ گیا ہے آپ لوگ نہیں. تو وہ لوگ سوچتے بعد میں تو فوری وقتی طور پر مان لیتے تھے، لیکن وہ لوگ سوچتے تھے آخر ہے کیا بات ہے، کیا کہہ رہا ہے، ہم بھی تو عقل مند ہیں، ہم بھی شاعر ہیں، ادیب ہیں، اور بڑے بڑے شاعر تھے، وہ فصیح تھے، بلیغ تھے. تو جا کے سنتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے، قرآن کو سنتے تو ایمان لا لیتے تھے. تو اس طرح سے وہ لوگ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو اس طرح سے بلند کر دیا کہ ہم جب بھی اللہ تعالیٰ کی گواہی دیتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، تو اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی گواہی دیتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی گواہی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رسالت کی گواہی دیتے ہیں. اور اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے اذان میں، خطبوں میں اور ہر جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خطبہ، کوئی اذان اس کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، اور ہماری دعائیں اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پر درود نہ بھیجا جائے، ابتدا میں آخر میں جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اس طرح سے بلند فرما دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے بلند. تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ تبارک فنا لیتے ہیں فَإِن، اور اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر ایک خطیب صاحب نے ایک حدیث میں ذکر کی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے کو کیسے قبولیت عطا فرماتا ہے، اس کو بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اذا احب عبدا، جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو کہتا ہے کہ اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، دنیا میں فلاں علاقے میں فلاں 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 شخص ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں. فَأَحِبَّهُ، تو تم بھی اس سے محبت کرو. بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کر لینا. پھر جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں میں یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعتوں، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام سب سے اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں، سب سے جو بھی حکم دینا ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو جبرائیل علیہ السلام کو دیتے ہیں، اور جتنی بھی وحی رسول اللہ انبیاء کرام کی طرف لے کر آئے ہیں صرف اور صرف جبرائیل علیہ السلام ہی لے کر آئے ہیں. یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی وحی کی ذمہ داری لوگوں تک انبیاء تک پہنچانے کی تھی وہ کون کہتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام. تو سب سے مقرب فرشتے کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام کو سب سے پہلے رسول اللہ تبارک تعالیٰ حکم دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. تو پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام اپنی تمام فرشتوں میں یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اے فرشتوں کی جماعت ہو تم بھی کیا ہے اس بندے سے، دنیا میں وہ بندہ ہے اس سے محبت کرو. تو اس طرح سے تمام فرشتے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں اس کے لیے مقبولیت رکھ دیتا ہے، دنیا میں اس کے لیے قبولیت رکھ دیتا ہے. تو ایک انسان ہے، مالدار ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن اس کے پاس قبولیت نہیں. لیکن اللہ ایک آدمی جس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، مال و دولت بھی کچھ بھی نہیں ہے، گمنامی میں زندگی گزارتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو خریے میں بھی رہے، گاؤں میں بھی رہتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ایسی قبولیت عطا فرماتا ہے، اس کا ذکر اتنا بلند کر دیتے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں. یوزع لہ القبول، اللہ تعالیٰ اس کے لیے قبولیت کو اور اس کی کو اللہ تعالیٰ زمین میں رکھ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں سورہ اسی انشراح میں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. ان مع العسر یسرا، پھر تاکید کے طور پر پھر دوبارہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یہاں ایک نقطہ ہے اور اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تنگی کے بعد آسانی ہی نہیں فرمایا، تنگی کے ساتھ ہے، یعنی ساتھ ساتھ بالکل ساتھ ساتھ ہے. تنگی کے بعد بولے تو تھوڑی دور ہو جاتا ہے،
اس کا مسافت اور اس کی مدت بہت لمبی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. یعنی اب تنگی ختم ہونا تو پھر اس کے بعد آسانیاں پیدا ہونا نہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ ان مع العسر یسرا، ساتھ ساتھ چلتے ہیں. جیسے تنگی ہے اس کے ساتھ فوری اس کے ساتھ آسانی بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. یہ سارے لوگوں کے لیے، قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے اس میں خوشخبری ہے. ان مصیبت زدوں کے لیے، ان پریشان حال والوں کے لیے، اور جو مختلف پریشانیوں میں، مختلف مصیبتوں میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے خوشخبری سنا رہا ہے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی مایوس ہونے کہ اللہ تعالیٰ ضرور بضرور کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور کیا ہے، تنگی کے ساتھ ساتھ فوری اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے، آسانی ضرور عطا فرماتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ہمیشہ تکلیفوں میں، پریشانیوں میں نہیں رکھتا ہے. آزمائش کے لیے کچھ وقت کے لیے اللہ تعالیٰ ضرور تکلیفیں، آزمائشیں ضرور اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن ہمیشہ ایک ہی حالت پہ نہیں رکھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ. تو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. پھر إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ، تنگی کے ساتھ آسانی، دو دفعہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا. پھر فَإِذَا فَرَغْتَ، پھر آگے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ إِلَىٰ رَبِّكَ، تو جب آپ اپنے کام سے فارغ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ فرمانے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشن سونپا تھا، ایک دعوت کا مشن سونپا تھا، دعوت اللہ کا، لوگوں کو بلانے کا کام. تو یہ جب دن میں یہ کام مکمل ہو جائے اور مسئلے سے فارغ ہو جائیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، آپ اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے. یعنی نوافل پڑھیے، عبادت کیجئے، تہجد پڑھیے. اللہ تبارک تعالیٰ نے تہجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کیا ہے، تہجد کیا ہے آپ کے لیے فرض کیا تھا، تو اللہ کی طرف رجوع ہی. یعنی یہ اس کام کے ساتھ ساتھ صرف یہ کام میں اللہ کا کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف بھی رجوع کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ یہ ذکر و اذکار، نمازیں آپ کو ایک قوت عطا فرماتی ہے، ایک روحانی قوت عطا کرتی ہے جو آپ کو دنیا میں دوسرے کاموں کو ادا کریں. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. نماز کے ذریعے ہی کیا ہے ہم اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کریں. ہم کو مدد کیسے حاصل ہو سکتی ہے، ہم کو حوصلہ کیسے اور ہمت کیسے حاصل ہو سکتی ہے، صرف اور صرف نماز پڑھ کر، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر، اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی آپ کے کچھ معاملہ پیچا، اذا ہم ای شیء، جب کوئی بھی مصیبت پریشانی آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوری کیا کرتے تھے، نماز کی طرف رجوع ہوتے تھے. تو یہ نماز کیا ہے، ایک ذکر کا ہے. نماز کیا ہے، ایک ذکر ہے. سب سے اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ تعالیٰ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. تو سب سے بڑا ذکر کیا ہے، نماز ہے. تو یہ نماز کیا ہے، ہم کو کیا ہے، آدمی جو پابندی کے ساتھ اول وقت میں نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک ہمت عطا فرماتے ہیں، قوت، روحانی قوت عطا فرماتے ہیں. مصیبتوں سے، پریشانی سے لڑنے کا ایک حوصلہ اس کو ملتا ہے، اور اس کو فراست عطا فرماتے ہیں، اور اس کو کیا ہے، تمام مصیبتوں سے نکلنے کا اللہ تبارک تعالیٰ راستہ ہے. اگر جو نمازوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو قائم کیے بغیر آپ دنیا میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دے رہے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ إِلَىٰ رَبِّكَ، جب آپ یہ تمام اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیجیے، کیونکہ اسی میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنا ہے اس میں ہم کو بھی اس پر غور کرنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.